وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے، اس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہر مصیبت، ہر مشکل اور ہر پریشانی کے حالات میں تعلیم دی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور ساتھ صبر اور نماز دو کو بیان کر کے صبر کا اجر یہ کہہ کر بیان فرما دیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے، صحت، بیماری، آسانی، مشکل، خوشحالی، تنگ دستی، دن اور رات، آسمان اور زمین، روشنی، اندھیرا، نور، تاریکی، یہ ساری چیزیں حسن فطرت کا حصہ ہے، حسن فطرت کا حصہ ہیں، اور ایک کی پہچان دوسری کے ذریعے ہوتی ہے، ایک کی پہچان دوسری اس کے متضاد چیز کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر دن ہی دن ہو، رات نہ آئے تو دن کی پہچان ختم ہو جائے گی، رات ہی رات ہو، دن نہ چڑھے تو رات کی پہچان ختم ہو جائے گی، خوشحالی ہی خوشحالی ہو، تنگ دستی نہ ہو تو تنگ دستی کا تصور ختم ہو جائے گا، صحت ہی صحت ہو، بیماری نہ ہو تو صحت کی افادیت، صحت کی اہمیت وہی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ علی ھذا القیاس، ہر چیز کی پہچان اس کے متضاد سے ہے۔ ایک معروف مقولہ ہے عربی کا، تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کی پہچان اس کی ضد سے ہے، چیزوں کی پہچان اس کی ضد سے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ ابھی ہم اس وقت الحمدللہ
مسجد کے حال میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈک ہے، اے سی کی حمیت اور ٹھنڈک کی حمیت نظر آ رہی ہے، باہر چلے جائیں، منٹ لگے گا پسینہ آتے ہوئے، منٹ بھی نہیں لگے گا، بس حال سے باہر نکلنا ہے، پسینے سے شرابو، نعمت کی پہچان ہو گئی نا۔ اور اگر باہر گرمی سے آئیں، حال میں داخل ہوتے ہی کیا خیال ہے؟ طبیعت حشاش بشاش نہیں ہوگی گویا جنت میں آ گئے؟ ایسا ہی ہے نا، کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا۔ تو بس جو تصور دینا تھا وہ صرف یہ کہ چیزوں کی پہچان اس کی ضد سے ہے، اگر ضد نہ رہے تو اس کی جو اصل ہے وہ پہچان بھی کھو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ مدد چاہو کس سے؟ اللہ سے۔ جب نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو گے، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر طرح کے حالات میں تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے ہر طرح کے حالات میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب کچھ احادیث تو گزشتہ 3 جمعے میرا خیال اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے، وہ ہم عرض کرتا جا رہا ہوں، اور الحمدللہ کوشش ہے کہ ہر جمعے پہ نئی چیزیں ساتھ آتی جائیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مرّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ تبکی عند قبر، آقا علیہ السلام کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو ایک قبر کے قریب بیٹھی رو رہی تھی، جو ایک قبر کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ فقال اتق اللہ واصبر، تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ فقالت الیک انی فإنک لم تصب بمصیبتی، اس عورت نے کہا تو جا اپنا کام کر، پنجابی ترجمہ، جا اپنا کام کرو، تجھے یہ مصیبت پڑی ہو تو تجھے پتہ ہو کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس عورت نے یہ کہا، حدیث کے الفاظ ہیں وَلَمْ تَعْرِفْهُ، اس عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں کہ کون ہے۔ فقیل لَهُ إِنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بتایا گیا کہ تجھے یہ نصیحت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فآتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین، وہ عورت آقا علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوئی، آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھا۔ فقالت لم اعرف، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ پہچانا نہیں تو ایسی بات کہہ دی جا تو اپنا راہ لے، تجھے ایسی مصیبت پڑی ہو تو تجھے پتہ ہو مصیبت کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں تعلیم دی، فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جاتا ہے۔ جب مشکل پڑی، کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی، کچھ بھی ایسا ہوا جہاں صبر کی ضرورت ہے، جہاں صبر کی ضرورت ہے، اس وقت صبر کیا تو وہ صبر ہے، اس وقت صبر کیا تو وہ صبر ہے۔ اور اگر اس وقت رونا دھونا،
واویلا، شکوہ شکایت، دھاڑے مارنا یا آپے سے باہر ہو جانا، یہ حالات ہو گئے تو پھر وہ صبر نہیں، پھر وہ صبر نہیں، پھر وہ کیا ہوگا کہ پہلے تو سارا کچھ کر لیا، اب کچھ نہیں ہو پا رہا تو بیچارگی ہے، تو پھر کیا ہے؟ بیچارگی، اب کچھ کر نہیں سکتے تو صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لہذا صبر کب ہے؟ جب مصیبت آئی، مصیبت کے آتے ہی جو پہلے لمحے کیا وہ صبر ہے، وہ صبر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقول اللہ تعالی مال عبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاں بندہ مومن کے لیے جب میں اس کے دنوی محبوب کو لے لیتا ہوں، میرے ہاں بندہ مومن کے لیے جب میں اس کے دنوی محبوب کو لے لیتا ہوں، جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور دنوی محبوب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جسے ہم دنیا میں طلب کرتے ہیں، جسے ہم دنیا میں اپنے لیے طلب کرتے ہیں، اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنے معاشرتی اسٹیٹس کے لیے، جو جو چیز بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اس کے پانے کی چاہت تو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، مگر جب وہ نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت لے لی، اب اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے میرے ہاں سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں۔ میں نے صبر کیا تو جنت پا گیا، جنت پا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب موجودہ حالات کے حوالے سے ایک حدیث پاک لے لیں۔ اگرچہ یہ حدیث طاعون کی نسبت ہے، طاعون کا مرض اس کی نسبت ہے، وہ بھی ایک وبا تھی، اور آج ہم بھی ایک وبا کا شکار ہیں، اور اس وبا نے معاشرے میں جو بدحالی پیدا کرتی ہے، جو بے روزگاری کا سیلاب آ گیا ہے، جو تنگ دستی کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جن کے پاس کوئی ملازمت تھی انہیں بھی، کوئی دکان پہ ملازم تھا، عملہ زیادہ ہے جی کم کر لیں، کوئی کسی ادارے میں ملازمت کرنے والا تھا، عملہ زیادہ ہے جی کم کر لیں، یعنی ہر کسی نے اپنا اپنا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی، اس لیے آگے سے وہ نتائج کاروباری اعتبار سے، پروفیشنلی وہ موجود نہیں، وہ کم ہوتے جا رہے۔ نتیجہ اب جو تو صاحبان ثروت تھے، اچھا کاروبار کرنے والے تھے، ان کے کاروبار میں تو کمی آئی، ان کے کاروبار میں کمی آئی، اتنی راس تھی کہ چلیں گزر اوقات ہو سکے، انہوں نے اپنا بوجھ کم کر لیا، کسی اپنے ورکر کو، کسی اپنے ملازم کو اپنے کاروبار سے فارغ کر کے۔ لیکن وہ شخص جو کسی دکان پر ملازم ہے، کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کرنے والا ہے، یا دائیں بائیں XYZ اس طرح کی ملازمت کرنے والا ہے، اور وہی اس کا روزگار ہے، اور وہی اس کا روزگار ہے، اس کے تو راستے مسدود ہو گئے، اسے تو کوئی صورت ایسی نہ رہی، نہ لمبی چوڑی راس موجود کے کچھ کر سکے یا 4 دن بیٹھ کے کھا سکے۔ پریشانی در پریشانی، حالات اس نوبت کو پہنچ رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی علم نہیں
کہ دنیا کس حال کو پہنچے، ابھی کوئی علم نہیں کہ دنیا کس حال کو پہنچے۔ اب ایسے حالات میں بھی اعلیٰ ترین ہتھیار جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو عطا کر رکھا ہے وہ صبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں انہا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، کہتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں سوال کیا، طاعون کے بارے میں پوچھا۔ فاخبرها انه كان عذابا يبعثه الله تعالی علی من یشاء، فرمایا طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس عذاب کو مسلط کر دیتا ہے، اس عذاب کو ان کے لیے بھیج جاتا ہے۔ اب اگلی بات جو ہمارے لیے ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، آقا نے فرمایا فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، طاعون ایک عذاب تھا، طاعون ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا تھا اس پر بھیج دیتا تھا، مگر اب کیا ہے؟ فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اب اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیا، اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ فرمایا فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر ارشاد فرمایا اب جو شخص طاعون میں مبتلا ہو اور وہ اس پر صبر کرے، اور وہ اس پر صبر کرے اور طلب ثواب کی نیت سے، طلب ثواب کی نیت سے اپنے ہی شہر میں ٹھہرا رہے اور یقین رکھے کہ اسے وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، اسے وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شہید کا ثواب وہ کر دیا۔ اب اگر وہ طاعون سے مر گیا تو وہ شہید ہے، تو وہ شہید ہے۔ اب اگر ادھر وہ شہید ہے، اگر مر گیا تو شہید ہے، اگر بچ گیا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اپنے اسی مقام پہ ٹھہرا رہا جہاں کہ وہ رہنے والا تھا، بچ گیا، تو ایک طرف شہادت ہے، دوسری طرف غازی ہونا بھی موجود رہے گا۔ ٹھیک ہے، آج وبا چل رہی ہے، اس کا نام طاعون نہ صحیح، کووڈ-19 صحیح، مگر جان لیوا تو ہے۔ جو تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، جیسے ایک مثال مشہور ہے کہ جو کوئی مر جائے اس پر تو صبر آ جاتا ہے، اس پر تو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی شدید بیماری کا شکار ہو، کسی شدید پریشانی کا شکار ہو، روز جینا روز مرنا، روز جینا روز مرنا، ایسی کیفیات کا شکار ہو، تو پھر بتائیں کیا معاملہ بنتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے یہ مشاہدہ نہیں کیا ہوگا؟ کسی گھر میں بیماری آ گئی، کوئی ایک ہی مریض تھا، کوئی ایسا مرض لگ گیا جس کا علاج مہنگا ہے، جس کا علاج مہنگا ہے، گھر والوں نے، ورثاء نے اپنے سارے وسائل اس پر خرچ کر دیے، یہاں تک کہ کاروبار ختم ہو گئے، یہاں تک کہ گھر بھی بک گئے، گھر بھی بک گئے، روشنی کی امید نظر آئی کہ صحت یابی مل رہی ہے، اطمینان ہوا کہ الحمدللہ چلے سارا کچھ ہو گیا، صحت یاب ہو گیا،
ٹھیک ہے، اس بیماری سے صحت یابی تو مل گئی، لیکن اس کا عمر تو اپنی جگہ باقی ہے۔ ادھر صحت یابی مل گئی، ادھر وہ عمر آ گیا، موت ہو گئی۔ آپ نے ایسے مناظر دیکھے اپنے معاشرے میں بھی دیکھ چکا ہوں بہت سطحوں پر، کہیں سننے میں آ گیا، کہیں دیکھنے میں آ گیا۔ تو آزمائشیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور یہ جانے کے لیے ہے، اور یہ جانے کے لیے ہے۔ جو کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھتے ہوئے، اچھے کی امید رکھتے ہوئے صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے، اللہ پر توکل کو مضبوط رکھا جائے، اور کسی بھی کام کے لیے اپنی سوچ، اپنا عمل، اپنی محنت، اپنی جستجو، اپنی کوشش، اپنی کاوش، اپنی جد و جہد وہ جاری رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی پیدل چلنے والا ایسا نہیں مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ آج کے لیے آخری حدیث بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور راوی ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب اور یصب، یہ دونوں طرح لفظ آیا ہے، اور یصب منہ، فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا، خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ دوبارہ سن لیں حدیث پاک من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ اس آزمائش پر اگر وہ صابر رہتا ہے، متوکل علی اللہ رہتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اس کے صبر کا اجر اللہ کی معیت کی صورت میں ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رہ گئی بات روزگار کی، رزق کی، تو کوشش، جستجو کرنا، محنت کرنا، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ رزق کے لیے دروازے کھولنا وہ اس کا کام ہے، یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا۔ ایک بندہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، پوری تگ و دو کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے اس کے مطابق نتائج نہیں ملتے، تو یاد رکھ لیں نتیجہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نتیجہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جس کے پاس نتیجہ ہے اعتماد بھی اسی ذات پر رکھے۔ دنیا عالم اسباب ہے، سارے اسباب کو اختیار کیجئے، مگر سارے اسباب کو اختیار کر کے بھی اگر نتیجہ اپنی منشا کے مطابق نہ نکلے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت کو جانے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر کچھ دینا چاہتا ہو جسے ہم نہیں جانتے مگر وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر آزمائش اور ہر امتحان میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے لیے
آسانیاں پیدا کرے، آسانیاں بانٹنے والا ہمیں بنائے۔ اور ایک ٹاپک پہ پرسوں تھوڑی میں نے بات کی، صرف وہ حدیث عرض کر کے بات کو ختم کر لوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو ایسے حالات میں جہاں صبر ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے، وہاں معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عزیز رشتہ دار ہیں، اہل محلہ ہیں، ہمسائے ہیں، جاننے والے ہیں، حالات سے واقف ہیں، کسی کے ساتھ جو خیر اور بھلائی کر سکتے ہیں اس میں غفلت نہ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علیہ وسلم۔